السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما آمين. معزز ناظرین، حضرات و خواتین، پریہ درشکوں، میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آج کے اس ہفتہ واری درس کے اندر جو نماز کے متعلق ہر ہفتے میں ایک درس پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ وار جو یہ کتاب ہے الدروس الیومیہ من السنن والاحکام الشرعیہ، ہر ہفتے میں نماز کے متعلق جو بات چل رہی ہے ایک درس پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے، آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ مغرب کی نماز جلدی ادا کرنا اور عشاء کی نماز کو لیٹ ادا کرنا، تاخیر کرنا، یہ مستحب ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں دو تین حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ كنا نصلي المغرب مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله، اي المواضع التي تصل اليه سهامه اذا رمى بها، اخرجه البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، اور ہم میں سے جب نماز پڑھنے کے بعد آدمی واپس جاتا، لوٹتا، تو اپنے تیر کے نشان کو، یعنی اجالا اتنا ہوتا، کہنے کا مطلب ہے کہ غروب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اور نماز سے جب وہ لوگ صحابہ کرام نماز پڑھ کے فارغ ہوتے جاتے تو اپنے تیر کے نشانات کو دیکھتے، یعنی اتنا اجالا باقی رہتا۔ اس کی تشریح المواضع التي تصل الیها سهامه اذا رمى بها، یعنی جب انسان تیر سے شکار کرے تو وہ سہام یا وہ تیر جہاں پہ جا کے نشان لگے تو وہ نشان دیکھا جا سکتا تھا، اتنا اجالا باقی رہتا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں صلاۃ مغرب کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز ادا کرتے تھے، اور ہاں، اذان اور مغرب کی نماز کے درمیان، فرض نماز کے درمیان سنت کا غیب بھی رکھا جاتا تھا، سنت ادا کرنے کا موقع بھی دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام شوق سے اس سنت کو ادا کرتے تھے جو غیر موقدہ ہے۔ فرض نماز سے پہلے اذان اور فرض نماز سے پہلے یعنی ان دونوں کے درمیان 2 رکعت جو سنت غیر موقدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو۔ پھر ایک روایت کے اندر ہے کہ جس کا جی چاہے پڑھے، جس کا جی چاہے نہ پڑھے۔ تو یہ پڑھنے کا موقع بھی دیا جاتا تھا، صحابہ کرام شوق سے پڑھتے تھے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے جب کوئی شخص دور سے آتا، آنے میں اس کو تاخیر ہو جاتی، تو صحابہ کرام اتنے شوق سے وہ سنت کو ادا کرتے تھے کہ وہ دیکھنے والا کہتا کہ شاید یہ بعد والی سنت تو نہیں ہے، جو فرض نماز کے بعد جو سنت ادا کی جاتی ہے، سنت موقدہ، کہیں وہ سنت تو نہیں، یعنی اتنے شوق سے صحابہ کرام فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعت کو ادا کرتے تھے۔ تو پھر بھی روایت کے اندر موجود ہے کہ جب وہ لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے جاتے تو اپنے تیر کے نشانات کو دیکھتے، یعنی اتنا اجالا باقی رہتا تھا کہ تیر کے گرنے کی جگہ، لگنے کی جگہ بالکل صاف ظاہر ہوتی تھی۔ دوسری روایت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت برابر خیر پر رہے گی، یا یہ کہا کہ فطرت پر رہے گی، جب تک کہ وہ لوگ مغرب کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ مغرب کو اتنی تاخیر نہ کریں گے، ستارے کیا ہیں، تارے بالکل ظاہر ہو جائیں اور چھوٹے بڑے ستارے سب ایک دوسرے سے مل جائیں اور سب ظاہر ہو جائیں۔ حدیث کے الفاظ ما لم یؤخر المغرب الى ان تشبک نجوم، اس کا مطلب ہے کہ خوب تارے نکل آئیں، یعنی مغرب کو اتنا مؤخر نہ کرے کہ آدمی خوب تارے نکل آئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اس لیے سنت یہ ہے
خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ انسان غروب آفتاب کے بعد اذان کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرے، اس کے بعد فوراً فرض نماز ادا کرے، بلا وجہ بلا عذر کے نماز مغرب کو مؤخر نہ کرے، ورنہ آدمی چاہے تو عذر کی وجہ سے اس کو عشاء کی نماز تک مؤخر کر سکتا ہے، یہ بھی دلیل ملتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے رات میں لیٹ سے نکلے۔ اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء حتى ذهب عامۃ الليل، تاخیر سے نکلے یہاں تک کہ رات کا اکثر حصہ، رات کا کچھ حصہ چلا گیا، گزر گیا۔ ثم خرج فصلى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نماز پڑھائی۔ وقال، اور بیان فرمائے، انه لوقتها لولا ان اشق على امتی، یہی عشاء کی نماز کا وقت ہے، اگر میری امت پر شار نہ گزرتا تو یہی نماز کا وقت ہے۔ اب چونکہ لوگ سو جاتے ہیں، انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اول وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے، ورنہ عشاء کی نماز کے اندر کہا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا افضل اور بہتر ہے، لیکن جہاں پہ لوگ باجماعت نماز ادا ہو رہی ہو، مسجد میں ہو رہی ہو، اور اس طریقے سے سفر وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو، تو پھر ایسے صورت میں کیا ہے، آدمی اول وقت میں ادا کرے گا تاکہ دوسرے لوگ جو نماز کے انتظار میں ہوں وہ سو نہ جائیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ عشاء کی نماز کا یہی افضل وقت ہے، لیکن اگر میری امت پہ یہ شاق نہ گزرتا، یعنی لوگوں کے لیے بھاری نہ ہوتا، مشقت کا باعث نہ بنتا یہ انتظار، تو پھر ایسی صورت میں اسی وقت کو مقرر کر دیتا، یہی اسی وقت میں عشاء کی نماز ادا کی جاتی۔ تو معلوم ہی ہوا کہ عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، آدھی رات تک۔ عشاء کی نماز کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد سے لے کر آدھی رات تک ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اس کے پہلے درس میں بیان کیا گیا تھا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر صلاة العشاء الآخرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو کیا کرتے تھے، مؤخر کرتے تھے۔ مستحب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو مؤخر کرتے تھے۔ تو یہ آج کے درس میں ہم نے 4 حدیثوں کی روشنی میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ مغرب کی نماز میں جلدی کی جائے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غروب آفتاب سے پہلے پڑھ لیں، جلدی کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد دیری نہ کریں، بالکل اندھیرا چھا جانے کا انتظار نہ کریں، تارے نکلنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ غروب آفتاب کے پر آپ کو یقین ہو جائے، مغرب کا وقت داخل ہو جائے، فوراً اذان دی جائے، 2 رکعت سنت ادا کیا جائے اور اس کے بعد فرض نماز ادا کی جائے۔ اس لیے کہ صحابی رسول کا بیان ہے، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے تیر کے نشان کو دیکھتا تھا، یعنی اجالا باقی رہتا تھا تبھی دیکھتا تھا، اگر اندھیرا چھا جاتا تو نہیں دیکھتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز مغرب میں بلا وجہ تاخیر نہ کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ آج کے درس میں یہ معلوم ہوا کہ بہت ساری مساجد ہمارے ملکوں کے اندر ایسی ہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد یعنی اذان ختم ہوئی اور فوراً اقامت کہہ دی جاتی ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہے، اس سنت کو، جو سنت ہمارے ملکوں کے اندر مردہ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اکثر علاقوں کے اندر، اکثر مساجد کے اندر، اگر کوئی شخص اس سنت کو زندہ کرنا چاہے تو اس کو موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ مؤذن نے لا الہ الا اللہ کہا، ادھر اقامت شروع ہو گئی۔ بہت ساری مساجد میں ایسا لگتا ہے کہ مؤذن نے اذان کے بعد کی دعا بھی نہیں پڑھی ہے، تو یہ بھی خلاف سنت ہے۔ آپ موقع دیجئے سنت ادا کرنے کا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی دیگر حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، اور یہی اذان اور فرض نماز کے درمیان 2 رکعت ہے۔ تیسری بار آپ نے کہا کہ جس کا جی چاہے پڑھ، جس کا جی چاہے نہ پڑھے، اس لیے آپ موقع دیجیے، جو پڑھنا چاہے پڑھے، جو نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ کوئی ضرورت ہے، کوئی ایسا موقع ہے کہ انسان جلد بازی میں ہے، کوئی اس کے بعد کہیں جانا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، پھر ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایسا معمول بنا لینا کہ اذان کے فوراً بعد اقامت کہہ دے جماعت کے لیے، یہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے 2 رکعت خود بھی پڑھنا چاہیے، اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مغرب کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو شخص مدینہ کے اندر بعد میں یعنی اذان کے بعد داخل ہوتا، کچھ دیر کے بعد آتا، تو صحابہ کرام اتنے شوق سے پڑھتے سنت کو، ایسا لگتا کہ ان کا یہ گمان تھا، یہ ان کا یہ بیان تھا کہ کہیں بعد والی سنت تو نہیں، اتنے شوق سے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ اذان جیسے ہی ختم ہوتی تھی کھمبے ڈوبنے لگتے تھے، سترے ڈوبنے لگتے تھے۔ آج یہ سنت کہاں ہے ہمارے درمیان؟ آج یہ سنت ہم سے مفقود ہو چکی ہے، آج یہ سنت ہمارے معاشرے سے، ہمارے سوسائٹی سے ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت
ادا کرنا یہ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے بلا وجہ مغرب کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مغرب کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جلدی ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 4 تیسرا یا چوتھی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ اس کے پہلے درس بیان کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل عمل ہے، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل عمل ہے، افضل عبادت ہے، اس لیے اول وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر لوگوں کے اوپر کہیں ایسے علاقے میں لوگوں کے اوپر انتظار کرنا مشاق نہ ہو، مشقت نہ ہو، پریشانی کا باعث نہ بنے، تو انسان عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ چند لوگ ہیں، آپ اکیلے ہیں، عشاء کی نماز کو آپ آدھی رات تک مؤخر کر سکتے ہیں، چونکہ عشاء کی نماز غروب شفق کے غائب ہونے کے بعد سے لے کر آدھی رات تک ہے۔ تو یہ چند باتیں آج کے درس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہیں جو نماز کے متعلق ہے کہ مغرب کی نماز جلدی ادا کرنا، مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد جلدی ادا کرنا، اور عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا، لیٹ ادا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا مستحب عمل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی سنتیں مردہ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، بہت ساری جگہوں پر تقریباً نہ کے برابر ہیں، اس سنت کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سنتوں کو زندہ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔